بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. ہر شخص، ہر مومن اس بات کا مکلف اور پابند ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک، محسن و مربی سے پورا وابستہ ہو، پورا اس سے تعلق رکھے. اس تعلق کا مظہر اس کا قانون ہے، وہ اس کی علامت ہے. کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا. اللہ کے قانون کو جو اس کے ظاہر سے متعلق بھی ہے، باطن سے متعلق بھی ہے، جو جتنا زیادہ اس میں مشغول رہتا ہے، فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی خوش کرنے کی ایک دھن اپنے اندر لگائے رکھتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ اپنے خالق، مالک، مولا کا صحیح متعلق اور صحیح اس سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری خوشنودی، پوری رضامندی کی علامت یہ ہے کہ جب حساب و کتاب ہو تو یا تو بے حساب ہی اسے مہمان خانے کا داخلہ میسر ہو جائے، بے حساب، اور یا حساب دے کر بغیر جہنم سے سابقہ پڑھے وہ پہلے ہی وہلے میں جنت میں داخل ہو جائے، اسے جیل خانے سے کوئی سابقہ نہ پڑے. اصل یہ مطلوب ہے مومن سے. تو یہ دولت اور یہ شرط کیسے پوری ہو، کن شرائط اور کن قوانین پر عمل کرنے سے بندہ شروع وہلے میں ہی اس مہمان خانے میں داخلے کا اللہ کے فضل سے حقدار ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ضروری احکام جن کا کرنا فرض یا واجب ہے، یا جن کے کرنے پر وعید اور ثواب ہے، عقاب ہے، وعید ہے، گناہ ہے، ایسا کرو گے تو جہنم، ایسا کرنے پر یہ گناہ ہے، یعنی جن کا کرنا مطلوب ہے ان کو فرض و واجب کہا جاتا ہے، اور جن سے بچنا مطلوب ہے وہ ناجائز و حرام کہلاتے ہیں. جو کرنے کے کام ہیں، چاہے وہ ظاہر سے متعلق، چاہے اندرون سے متعلق، ان سب کی پابندی ضروری ہے. اسی طرح جن سے بچنا مطلوب ہے، وہ چاہے ظاہر سے متعلق چاہے اندرون سے متعلق، ان سے بچنا واجب ہے. اگر اس میں کوتاہی کی تو پھر وعید ہے کہ اس گناہ پر یہ سزا ہے، یہ دفعہ ہے. بڑا گناہ جو ہوتا ہے، گناہ کبیرہ، اسی کو کہا جاتا ہے جس پر جہنم کی وعید مرتب ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرمائیں اور عدل کا معاملہ فرما لیں تو پھر جانا ضروری بات ہے. تو ایک مومن کے لیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ ان احکامات کو جانے، سیکھے کہ میرے ذمے کرنے کے کیا کام ہیں،
اور ان گناہوں کو بھی جانے تاکہ بچ سکے۔ گناہوں کو کرنا تو ہے نہیں، بچنے کے لیے، کھانے کے لیے تو غذا کا جاننا ضروری ہے، مگر بچنے کے لیے زہر کا زہر جاننا بھی ضروری ہے تاکہ بچ سکے اس سے۔ تو ان گناہوں کا جاننا بھی ایک مومن کے لیے کامیابی کے متلاشی کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ مالک کی نامرضیات سے بچ سکے۔ نہیں لا علمی میں اگر ان کو کر گزرے گا تو وہ لا علمی عذر نہیں مانی جائے گی۔ دنیا کے قانون میں بھی تو کوئی لا علمی میں غلطی بے وصولی کرتا ہے تو مجرم ہی مانا جاتا ہے، وہ معذور نہیں قرار دیا جاتا۔ سب سے پہلا درجہ تو علم کا ہی ہوتا ہے۔ اسی علم کا ایک حصہ توبہ بھی ہے کہ جب میں مالک کا بندہ اور دنیا میں اس کی فرما برداری کے لیے بھیجا گیا ہوں اور ابھی تک میں لا علمی سے غلط راستے پہ چل پڑا تھا، غلط راستے پر، اب جب علم، اور یوں سمجھیے کہ اندھیرے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں میں تو کہیں اور آ گیا، اندھیرے میں بھٹک گیا۔ تو علم کی روشنی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس بندگی غلامی سے کتنے دور جا پڑا ہوں، یہ گناہ وہ گناہ، یہ بے وصولی وہ بے وصولی، تب اسے احساس ہوتا ہے، اب مڑ کے وہ چلنے تیار ہوتا ہے۔ تو اب میں اس گناہ کو چھوڑوں گا، ابھی تک مبتلا تھا، اس فرض واجب میں کوتاہی اب نہیں کروں گا، غلطی تھی، میں تو سمجھ رہا تھا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو میرے ذمہ تھا، ہاں، اور میں تو اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو گناہ ہے۔